میری آج کی یہ ویڈیو ویوز حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں راہ للہ ایک نیک مقصد کے تحت یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں تک پہنچانا جا رہا ہوں جو ایک عرصے سے نسل در نسل خاندانی طور پر غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کا اچھا کاروبار ہو، سکون کی زندگی ہو، ایک عدد ان کے پاس بھی گاڑی ہو، تھوڑا سا ان کا بھی بینک بیلنس ہو، اچھا گھر اور اچھی سہولیات ان کے پاس بھی ہوں۔ یہ ان دوستوں کے نام ہے میری آج کی ویڈیو، اور آپ نے آج کی اس ویڈیو کو توجہ سے سننا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کامیابی ایسی ملے گی جو آپ کی نسل در نسل تک منتقل ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین، میں اپنی اس بات پر صرف دعوے دار ہی نہیں بلکہ میں قسم کھانے تک کو تیار ہوں کہ جب آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لو گے تو یقیناً آپ کا طرز زندگی بدلے گا اور آپ بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، میں اکثر یہ بات دوستوں میں محفل میں کیا کرتا ہوتا ہوں کہ غریب کے گھر میں پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اگر کوئی کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو گیا تو، لیکن غریب ہو کر مر جانا ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ کتنی ہی عجیب بات ہے، کتنی ہی افسوسناک بات ہے کہ اللہ اگر انسان کو 60 سے 70 سال کی زندگی عطا کرے اور وہ اس 60-70 سال کی زندگی میں اپنے لیے اتنا بھی نہ کر سکے کہ وہ امیر ہو کر مرے۔ ناظرین، اگر آپ غریب ہو تو آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص جو خاندانی طور پر ایک غریب شخص تھا لیکن اچانک سے وہ امیر ہو گیا۔ ہمارے ملک میں 5 سے 7% ایسے بھی لوگ ہیں جو غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ہی ان کی تقدیر بدلتی ہے وہ اور امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے کیسے امیر ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر ایک اہم وجہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اہم وجہ یہ ہے کہ ایک موچی نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو موچی بنانا ہے، اور اس کے بیٹے نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرا باپ موچی ہے، میں نے بھی موچی بننا ہے۔ کمہار نے اپنے نسل کو کمہار بنانا ہے، بڑھئی نے بڑھئی بنانا ہے، ایک مزدور نے مزدور بنانا ہے، پٹھے پہ کام کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ آج دن میں 1000 اینٹ اگر بنا لیتا ہوں تو کل میرا بیٹا جوان ہوگا، ہم دونوں مل کر ایک دن میں 2000 اینٹیں بنائیں گے۔ بس یہی ایک سوچ کا فرق ہے۔ ایک غریب کے لیے اونچے خواب دیکھنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، وہ اونچی سوچ نہیں رکھ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں فرق ایک سوچ کا ہے۔ جو شخص اونچی سوچ رکھتا ہے، جو اونچے خواب دیکھتا ہے، تو وہ ان کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنا طرز زندگی بدلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ موچی ہے تو موچیوں والا کام کرے گا، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہے اچھی گاڑی لینا، اس کا ٹارگٹ ہے اچھی نوکری حاصل کرنا، اس کا ٹارگٹ ہے ایک اچھا گھر بنانا، زندگی کی وہ تمام تر فیسلٹیز حاصل کرنا جو ایک امیر کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو وہ اس خواب کو، اس سوچ کو، اس خیالات کو، اس خواہشات کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اور ان ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا طرز زندگی بدلتا ہے۔ وہ ایک ہی خاندانی غربت بھرے پیشے سے چپٹا نہیں رہ جاتا۔ لہذا جب انسان اپنا طرز زندگی بدلتا ہے، اپنے خواہشات کو اپنا ٹارگٹ بنا کر، تو وہ یقیناً اس کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اسے حاصل نہ کر سکے۔ لہذا ناظرین، میرا آج آپ سے جو اہم خلاصہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے خوابوں کو بڑھائیں، اپنی خواہشات کو اور سے اور آگے لے کر جائیں، پھر ان کو ٹارگٹ بنا لیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے روایتی زندگی، روایتی گزران چھوڑ کر طرز زندگی بدلیں، اور اپنے آپ کو کسی منزل تک پہنچانے کے لیے تگ و دو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 2 سے 3 سال کے عرصے میں جب آپ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو بالآخر اسے پالو گے، اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، بلکہ سنور جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا تھا سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ بس سوچ بدلیں، راستے بدلتے چلے جائیں گے، اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے بھائی کو سبسکرائب ضرور کیجیے، آپ کی نوازش ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ